أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے پروردگار، جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے، ٹیڑھا پن پیدا نہ فرمائیے، اور ہم آپ سے آپ کی رحمت طلب کرتے ہیں اور آپ ہمیں اپنی رحمت خاص عطا فرمائیے۔ بے شک آپ بے انتہا بخشش کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ تمام لوگوں کو ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس دن کے جمع کرنے میں، واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرمائیے، اور آپ ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرمائیے اپنی طرف سے۔ بے شک آپ بے انتہا بخشش کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ تمام لوگوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک آپ وعدے کے خلاف کرنے والے نہیں ہیں۔ ان دو آیتوں میں پہلی بات، اے اللہ، جب آپ ہم کو ہدایت دے دیے تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن آنے سے محفوظ فرمائیے۔ دوسری بات، آپ اپنی خاص رحمت ہماری طرف متوجہ فرمائیے۔ تیسری بات، بے شک آپ بے انتہا بخشش کرنے والے ہیں۔ چوتھی بات، اے ہمارے پروردگار، آپ تمام لوگوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس دن کے آنے میں، واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پانچویں بات، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو اللہ سے دعا کی جا رہی ہے۔ دیکھو اللہ کا بھی کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو نعمتیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو کون سی دعا کرنا وہ بھی سکھاتا ہے، نعمتوں کے مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اللہ دے تو کو بول رہا نعمتیں اور برکتیں، پھر اللہ تعالیٰ کون سی نعمت پوچھنا ہے اللہ سے، کیسی کمائی اور کیسی برکت پوچھنا ہے اللہ سے، وہ بھی اللہ طریقہ سکھا رہا۔ تو اس دعا کے اندر وہی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے کیا مانگنا ہے اللہ وہ سکھا رہے۔ اللہ کیا سکھا رہے دعا کا طریقہ؟ جب ہدایت مل گئی تو ہدایت ملنے کے بعد دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہیں آنا، تو اس سے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعا پڑھتے رہنا ہمیشہ۔ اللہ جب آپ ہم کو ہدایت دے دیے تو پھر ہدایت سے منہ موڑنے سے یا ہدایت سے پھر جانے سے محفوظ فرما، یہ دعا ہوتی ہے۔ آخر میں بولوں گا، یہ دعا کا ایک فائدہ بھی ہے، آخر میں بتاؤں گا، یاد رہے تو جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، انسان کے لیے سب سے بڑے خسارے نقصان کی بات ہدایت ملنے کے بعد پھر ہدایت سے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، بہت بڑی نقصان والی بات ہے۔ ایک آدمی پہلے سے گمراہی میں ہے، اس پر اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ ایک آدمی پہلے سے شرابی ہے، پہلے سے برا آدمی ہے، تو اس پر اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ اب اگر میں جا کو شراب پیا تو ہمیں کتنا تعجب ہوگا، کیا بھائی ممبر مسئلے کو کھڑنے والے کو شراب پی لینا، تعجب ہوتا نہیں ہوتا۔ تو ایک آدمی پہلے سے گمراہ ہے، پہلے سے پی رہا، اس کے پینے نہ پینے پر چھوڑنے پر کوئی تعجب نہیں ہوگا۔
لیکن ایک بندہ پہلے سے ہدایت پر ہے، وہ بندہ جب پیتا ہے یا برا کام کرتا ہے جب قوم کا تعجب ہوتا ہے. تو وہی سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایک آدمی پہلے سے گمراہ ہے، اس کے گمراہ ہونے پر اتنا تعجب نہیں ہوگا، لیکن ایک آدمی ہدایت پا کر پھر گمراہی کی طرف جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو پھر اس پر تعجب ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں اور سکھائی گئی دعا کہ جب ہدایت پر تمہیں آ گئے تو پھر ہدایت سے گمراہی کی طرف جانے سے اللہ سے پناہ مانگتے رہو. اللہ ہدایت پر رکھا تو اس پر مرے دم تک جم کر رہنے کی توفیق دے، استقامت دے، یہ اللہ سے دعا کرتے رہنا. تو اب جو بول تو رہا تھا آخر میں، تو یہ دعا روزانہ پڑھتے رہنا چاہیے. موت پر ایمان پر موت آنے کے لیے، خاتمہ بالخیر، ایمان پر موت آنے کے لیے یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بزرگوں کی کتابوں میں ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں کلمے والی موت کے لیے، خاتمہ بالخیر کے لیے. ان میں سے رضیت باللہ ربا وہ دعا بھی ہے، اور بہت سارے کامہ بھی ہیں. ان میں سے ایک یہ دعا، یہ آیت بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا. لیکن خالی یہ دعا پڑھتے رہے تو کام نہیں ہوتا، دعا کے سر کے کامہ بھی ہونا. لیبل ایک لگایا بندہ، اندر دیتے تو کام دوسرا کر رہا. میں بول رہا ہوں امامت کرتا ہوں بول کر، لیکن میں دوسرا، یا مثال کے طور پر ایک آدمی ٹیلر کا بورڈ باہر لگایا ہے، اندر دیتے تو ٹیلر کا کام نہیں کر رہا، کارپینٹر کا کام کر رہا. اب بندہ دوسرے میں کیا کریں گے، بورڈ کیا ہے ان کا، کپڑے سے بول کر لگے تھوڑے کر کپڑے لے کر آئیں، کپڑے لے کر آئیں گے سیو بول کر، اندر دیتے تو کام کارپینٹر کا کر رہا، کیا حل ہوگا پھر؟ وہی ہے. تو جب ہمیں مسلمان کر کو بول رہے تو پھر خالی دعا پڑھتے رہنے سے کام نہیں ہوگا، پورے مسلمان بن جانا. اجالا، اندھیرا، دستر، بستر، شادی، بیاہ، عقیقہ، کیا کیا کہ پورے زندگی میں پیش آنے والے مسائل سب ہمارے شریعت کے مطابق ہونا، نمازوں کی پابندی ہونا، اللہ کا خوف وغیرہ سب ہونا، تمام گناہوں سے بچنا، تمام جائز کاموں کو کرنا. اب جا کر یہ دعائیں اثر کریں گی. چونکہ خالی دعا پڑھتے رہتے کیا بھی اثر نہیں ہوتا. ایک بندہ ٹانک بھی پی رہا بیماری جانے کے لیے، اور دوسری طاقت کی چیزیں بھی کھا رہا، حلوے کھا رہا، فالودے کھا رہا، سب بھی کھا رہا. اب تو اس کے حلوے، پستے، بادامہ، اخروٹ، انگور کھانے سے جو طاقت آنا تھا وہ دوسرا نہیں کھانے کی چیز بھی کھا رہا ہوگا، تو اس سے آدمی کو جو طاقت ملنا تھا مقویات کھانے سے، طاقت کی چیزیں کھانے سے جو اسے طاقت ملنا تھا، ان دوسرے نہیں کھانے کی چیزیں کھانے سے اسے وہ طاقت نہیں ملتی. تو شوگر کا پیشنٹ کیا کرنا ہے، ان شوگر سے بچتے رہنا ہے. اگر ان اللہ پر بھروسہ قبول کو کھاتا رہے گا تو پھر جان نکل جائے گی اس کی. اللہ پر بھروسہ ہے بھائی، کون نہیں بولے اللہ پر بھروسہ ہے بول کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگا میں لے گئے کیا؟ صحابہ تلوار نہیں اٹھائے، دوسرے جتنے بھی کام ہے وہ نہیں کرے، خالی اللہ پر بھروسہ کرو. وہ سب بھی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ ہے نہیں، شادیاں کرو، دعا کرو اللہ کو، خالی آپ کو خالی اللہ سے دعا کرتے ہو اللہ بچے دے دے مجھے، بچے دے دے مجھے. شادی نہیں کرتا اللہ میں، تو بول رہا شادی کر کو بول کو، تیرا قانون ہے فطرت کا، تیری سنت ہے، تیرا طریقہ، تیری عادت ہے بچے ہونے کے لیے شادی ہونا. تو اس کے خلاف بھی کر کو دکھایا. عیسیٰ علیہ السلام کو لوہے باندھ کے پیدا کیا، اسے بھی کرنی ہے، لیکن مجھے اب بچہ ہونا ہے میں شادی نہیں کرتا. تیرا قانون ہے شادی کرنے سے بچہ ہوتا، میں نہیں کرتا. تو یہ مانگتا رہتا ہوں، تیرے بھروسہ پکا ہے مجھے، مانگتا رہتا ہوں. اللہ کیا بولیں گے، ارے پاگل پہلے شادی کر، اسباب اختیار کر، یہ بولیں گے اللہ تعالیٰ. تو قانون ہر ایک جگہ، بات پوری کیا ہے اسے سمجھنا پڑے گا. اسباب کی دنیا ہے، اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا. شادی کر کے دعا کرو اللہ سے، شادی کرنے سے دعا کرنا تو اسے کیا بولیں گے، پاگل، احمق، دیوانہ بولیں گے اسے. تو سمجھ میں آ گیا، خالی دعا پڑھتے، اب سمجھ میں آ گیا. اب بولے ہوں آپ کو کہ یہ دعا پڑھتے رہنے سے ایمان پر موت آئے گی بول کر خالی نماز آپ پڑھتے نہیں، کیا بھی نہیں کرتے، پوری شرک کی کام کرتے رہتے، پھر دیکھو دعا پڑھتے رہتے بول کر، یہ نہیں چلے گا. پہلے وہ چھوڑنا پڑے گا. شرک سے بچ جاؤ، ایمان پر موت خود بخود آ جائے گی. وہ چھوڑنے کا کام ہے، چھوڑنا پہلے. وہ یہ پڑھتے نہیں پڑھتے فرض نہیں ہے، شرک چھوڑنا فرض ہے، وہ چھوڑو پہلے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اس لیے آپ بادامہ پستے کھاتے نہیں کھاتے مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ پہلے شراب چھوڑیں، حرام چھوڑیں پہلے. طاقت ہونا نہیں ہونا، درجنا کو الٹے ہاتھ سے مارنا نہیں، اور بات کی بات ہے کم سے کم لوگ چھوڑتا تو حرام چیزیں تو مارتے، کتنے دن تمہارے کون پوچھتے بھی نہیں تو کتنے دن مارا بول کر. لیکن پہلے وہ بچنے کے لیے وہ چھوڑ ڈالے تو نہیں کرنے کی چیزاں. اس کے بعد پھر طاقت آنا کی زندہ رہنا کی رہتا، وہ کرنے کے پورے کام کر رہا، نہیں کرنے کے کام کر رہا ہے. اب پھر یہ بھی کر رہا ہے تو پھر کہاں سے ہوگا. ایمان پر موت آنے کے لیے نہیں کرنے کے کام جو ہے ان سے پہلے بچنا
بعد میں پھر وظیفے آیتاں کیا ہے کہ دعائیں وہ سب پڑھتے رہتے تو پھر بعد میں اس کا اثر ہوتا. تو فرائض وغیرہ واجبات کچھ بھی کرتا نہیں, اس کا خالی دعائیں پڑھتا رہے گا تو پھر اس سے کام اور بات پوری نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گیا؟ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے پورے کام کرو, نماز وغیرہ کرتے ہوئے فرائض واجبات کرتے ہوئے دعا پڑھنے کی کوشش کرے. پہلا پیغام یہ. اچھا, جن لوگوں کے دلوں کے اندر, اب پہلے بتا دیا تھا میں کہ بڑی تعجب کی بات کیا ہے, نقصان کی بات کیا ہے. پہلے سے ایک آدمی گمراہی میں ہے تو اس پر اتنا تعجب نہیں ہوتا, لیکن ایک آدمی ہدایت پر ہوتا اور پھر گمراہ ہوگا تو پھر تعجب ہوتا. تو ویسا ہی جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے وہ لوگ کیا کرتے معلوم, انہوں آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے. کل کے سبق یاد کر لو, کل آیا تھا نہیں, آیات محکمات, آیات متشابہات, کہ خالی مشغلے کو بولنے کو ذرا سو لوگ کچھ بھی آگے رکھو, یاد رکھو, سمجھو, پڑھو, سنو. اس کے بعد پھر کرنے کے کاموں کی بات آئی تو کرتے جاؤ, نہیں کرنے کی بات آئی تو اسے روکتے جاؤ. یاد رکھنا بھیا, یاد رکھنا تو پھر کئی کو بیکار ہے, پھر ہماری محنت پوری بیکار ہے. میٹھے میں تک تو کام کر لیں گے, کئی کو ٹائم لگانا بولو ہمارے کیا ضرورت ہے لگانے کے کام پہ, ہمارے پہ یہ کرنا فرض نہیں ہے. ماما پہ چلتے وقت میں یہ اوپلیا نہیں قرآن کی تفسیر کر بول کر میں خود کر رہا ہوں. یہ کئی کو قوم کو فائدہ ہو, قوم توحید پر آ جائے, شرک کی قسمیں کیا سمجھ میں آتا ہے, حلال کیا سمجھ میں آتا ہے, سود کیا سمجھ میں آتا ہے, سود کی قسمیں کیا سمجھ میں آتا ہے, کون سا سورت کا معنی کیا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کرنے سو قرآن اللہ ہماری ہدایت کے نازل کیا تو پھر قرآن ہے عربی میں, تو پھر تمہیں لوگ سب عربی نہیں پڑھے, سب جنے مدرسے میں طالب نہیں بن پائے, سب جنے عالم ہوتے تو پھر ہم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. سب جنے عالم آپ کے ساتھ تفصیل سب کو آنے تو پھر کرنے کی کیا رہتا ہے. اس لیے نہیں آتا بول کر نہیں سو سمجھ کو قرآن کو سمجھ کر قرآن کو تعبیر زندگی کی گزارتی بول کر. اب پھر خالی سنتے رہتے یا پھر سنتے نہیں, یا سننے والے توجہ نہیں سنتے سوچتے رہتے, یا پھر ایک بولے تو دوسرا سمجھ گئے تو پھر نقصان ہوگا, محنت ہماری ضائع ہو جائے گی. اس لیے توجہ سے سنیں, باتوں کو یاد رکھیں. کوئی بات سمجھ میں ہے تو پھر بعد میں آ کر پوچھیں, یہ بات تمہیں بولے تھی فلاں دن کی تفصیل میں, وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے, کیا مطلب ہے اس کا, تمہیں غلط بولے, میں صحیح سنتا تھا لیکن, یا پھر تمہیں صحیح بولے میں غلط سنا, کیا بات ہے, آپ پوچھتے جائیں گے تو سمجھ میں آتا جائے گا. تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے, ٹیڑھا پن ہونے کی علامت کیا ہے, دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہونے کی علامت کیا ہے, آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جانا. آیات متشابہات, آیات متشابہات کسی بولتے کل بتا دیا ہمیں, یاد ہے, بولو. میں کل کیا مثال دیا ہوں, بولو. ہاں اچھی بات, میں بول رہا تھا میں کیا رکھنا سوچتی تمہیں لوگ یاد رکھتے, اسے یاد رکھو بھائی. آیات متشابہات کا مطلب کل بتا دیا تھا ہمیں, اللہ ید اللہ, اللہ کا ہاتھ ہے, ثم استوى علی العرش, اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اس کا مطلب کیا, اللہ صحیح میں اللہ عرش پر بیٹھا, کیسا بیٹھا, ہمارا سب کا ہاتھا پاؤں ہے کیا, ویسا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کو ہاتھا ہے کیا, اللہ عرش پر جیسا بیٹھا کرسی پر, وہ معنی ہم کو معلوم نہیں ہے. کیسا بیٹھا, اس کے ہاتھا پاؤں کیسے ہے یا ہے نہیں ہے, ہمیں اس کے بارے میں پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اس کا سوال بھی نہیں کرتا, تو ان آیتوں کے پیچھے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو پیچھے پڑھنے کی کون سی آیتوں کے بارے میں پیچھے پڑھنا ہے, آیات محکمات کے بارے میں ہمیں جاننا, اس کے اندر کھوج خروش کرتے ہوئے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا. نماز کا حکم ہے, کیسا پڑھنا ہے, رکعت کیسا پڑھنا ہے, اس کے اندر آپ گھسو, اندر اس کی تلاش کرتے جاؤ, کیسا پڑھنا, کیا پڑھنا, کب کون سا پڑھنا بول کر, رکوع میں کیا پڑھنا, اس میں آپ اور فکر کرتے جائیں. سمجھ میں آئے کی بات یہ, اب وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ثم استوى علی العرش سمجھ میں نہیں آئے گا, ید اللہ فوق ایدیہم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ سمجھ میں نہیں آنے کی باتیں ہیں آیات متشابہات. اس کو سمجھنے کے لیے ہم وقت نہیں لگنا چاہیے, اور جو سمجھنے کی باتیں ہیں اس سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھاپن ہوتا ہے وہ لوگ آیات محکمات کو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ سمجھ میں آنے والی احکامات واضح ہے, ان کا مطلب مانا. ابھی ان کو ان کے پیچھے پڑھنے کی بجائے ابھی آیات متشابہات, اللہ کو ہاتھا ہے کہتے ہیں, اللہ کو بوا ہے کہتے ہیں, اللہ ہماری طرف ایک ہمیں ادھر ایک ہاتھ اللہ کی طرف گئی تو اللہ دو ہاتھ آتا کہتے, ہمیں اللہ کی طرف چل کو گئے تو اللہ بھاگ کو آتا کہتے بول کر, اللہ بھی ہمارے ساتھ بھاگتا کہتے, اللہ بھی انسان سے بول کر. اگر اللہ کے لیے ہاتھ, پاؤں, جسم, اعضا, پارٹس اللہ کے لیے آنکھ ثابت کر رہا تو پھر وہ بندہ کافر ہو جائے گا. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے, ہمیں بھلا کتنے نمازیں پڑھتے کیوں نہ ہو, پھر بھی اگر ہمیں اللہ کے لیے ہاتھ پیر ثابت کر دیں گے, آنکھ ثابت کر دیں گے, حدیث میں چل تو بھائی
اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرف ہاتھ بڑھے تو اللہ دو ہاتھ بڑھواتا بول کر ہمیں اللہ کی طرف چل دو گے تو ہاتھ بڑھاتا بول کر ہے تو اس پہ قرآن میں چل دو اللہ کو ہاتھ بول کر اللہ کا ہاتھ بول کر ایسا کیا ہوا بھائی. تو ویسا اگر اللہ کو قرآن میں چل دو ید اللہ کا ہاتھ بول کر اللہ بیٹھتا بول کر ایسا بول کر ہمیں اگر اس کے معنی کے پیچھے پڑ جائیں گے اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کر دیں گے اللہ کے لیے کرسی پر بیٹھنا ثابت کر دیں گے تو پھر ہمیں اس سے بندہ اللہ کے لیے ہاتھ پاؤں اگر ثابت کر دے گا تو پھر بندہ کافر ہو جائے گا. چاہے وہ آدمی بھولے پن میں کرے یا جان بوجھ کر کرے اللہ کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں ہے ثابت کر دے گا بندہ تو پھر کافر ہو جائے گا. تو یہ تمام عقائد سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے ہاتھ پیر اور سے اللہ پاک ہے. یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھ کے جائیں گے عقائد ہے یہ تو ان کو ذہن میں رکھ کے جائیں. تو جن کو دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ آیات بولے گا خالی اس کے پیچھے اللہ کو ہاتھ آئے کرتے اللہ تو اس کے پیچھے پڑھتے رہتے ہو احکامات کے پیچھے نہیں پڑتے آیات محکمات کے پیچھے نہیں پڑتے رہو. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے آیات محکمات کو سمجھیں اور ان کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں اور وہ سمجھ میں آ جاتی اور آیات متشابہات کے پیچھے نہ پڑیں. اور آیات کے متشابہات کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آنے والی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ سے فرماتے ہیں انسان اللہ سے بولتے ہیں کہ اللہ اے ہمارے پروردگار آپ تمام لوگوں کو جمع کرنے والے نہیں. یہ ایسے دن لا ریب فیہ جس دن کے واقعی ہونے میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے. کون سا دن ہے وہ آنے والا جس دن اللہ جمع کرے گا قیامت کا دن ہے. تو قیامت کے اللہ تعالیٰ آنے کا واقعی کرنے کا اللہ وعدہ کیا ہے تو پھر وہ دن آ کر رہے گا. وہ دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو پھر وہ دن کے آنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ دن آئے گا کب آئے گا معلوم نہیں ہے. لوگ ابھی آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے پیغمبر بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کے بارے میں کسی بھی علم نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی ہے سورہ لقمان میں بھی ہے اور سورہ کیا بولتے 22 کے بارے میں ہے یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله. پیغمبر آپ سے لوگ اگر قیامت کے بارے میں پوچھیں گے تو پیغمبر آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند الله قیامت کا علم میرے پاس نہیں ہے. حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. تو بہرحال قیامت کے علم اسے معلوم نہیں ہے لیکن وہ آنے کا وہ آ کر رہے گی. تو پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے قیامت کی علامت نہیں بننا. ہمیں قیامت کی علامتیں ہیں تو ہمیں وہ قیامت کی علامت نہیں بننا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ قیامت لانے کا آنے کا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے مکرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہیں گے. تو جو آیتیں سمجھ میں آتی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان پر عمل کرنا چاہیے. آیات محکمات کو سمجھنا ہے اور آیات متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. قیامت آنے والی ہے قیامت کا انکار نہیں کرنا ہے. آخرت کا انکار نہیں کرنا ہے. بندہ آخرت کا انکار کرنے سے بھی بندہ قاتل ہو جاتا. مرنے کے بعد زندگی ہے نہیں باس بادل موت بولتے اسے. تو باس بادل موت کا انکار کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ پر ثابت کرتا ہے تو اس سے بندہ کافر ہو جاتا. یہ تمام چیزیں ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں. یہ تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے سننا چاہیے پڑھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے. ورنہ پھر آدمی یہ کفریہ جملے آدمی بھولے پن میں بھی انجان پن میں بھی ادا کر دے گا تو پھر بندہ کافر ہو جائے گا. اس لیے ان تمام باتوں کو نوٹ کریں یاد رکھیں کفریہ جملوں کو یاد رکھیں. اس کے بعد میں قیامت کی علامات آدمی کو نہیں بننا چاہیے. قیامت کی علامتیں کیا کیا ہے وہ آپ حدیثوں میں پڑھتے رہیں گے یا کبھی بھی آپ کو بتائیں گے. تو قیامت کی علامت نہیں بننا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ آیات محکمات کو سمجھو بول رہی ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان میں اپنا زندگی کا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آیات متشابہات کے اللہ پیچھے پڑنے سے اللہ منع کر رہے تو پھر ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قائم کریں گے تو پھر قیامت اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا حساب لے گا. تو پھر زندگی آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.